بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے معاشرتی آداب۔ انسان بنیادی طور پر شہریت پسند ہے، باہمی تعاون کے بغیر ان کی معاشرت صحیح نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بہترین معاشرتی زندگی کے لیے باہمی تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام رحمت للعالمین کی آمد ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت للعالمین نے معاشرتی زندگی کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس کی برکت سے گھر میں باپ کو شفقت کا پیکر بنایا، بیٹے کو فرمان برداری کا پیکر، اور ماں کو سرتاپا ایثار بنایا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کو اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بنایا۔ آپ اس طریقے سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے کہ گویا کہ یہ پاکیزہ اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل ہے، یہ ایک دوسرے کے سے لینے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو نچاور کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور ان ہدایات کی برکت ہے کہ آبادیوں کو سکھ ملے گی، راحت ملے گی، سڑکیں اور شاہراہیں کشادہ ہوگی، اور زمین کو نباتات سے مزین بنایا جائے گا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث اس طرح ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، اور جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی بھی ہے۔ گویا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن کے ساتھ دو ڈائمنشن ہے، ایک یہ اس کے لیے آئینہ کا کام دے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے جیے گا۔ آئینے کے کام کے طور پر آئینہ کو دیکھ کر انسان اپنے چہرے کے داغ دبوں کو صاف کرتا ہے، بالکل اسی طرح مومن دوسرے مومن بھائی کی کوتاہیاں اور لغزشوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور ان کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے، ان احدکم مرآۃ اخیہ، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، فإن رأى بہ اذًا فلیمت عنہ، اگر اس میں کوئی اخلاقی کمزوری دیکھے، اس میں کوئی اخلاقی کمزوری دیکھے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دور کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے حدیث کے آخری الفاظ ایسے تھے کہ یکف عنہ ضیعتہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہ مومن اپنے بھائی سے ہر قسم کا نقصان ہٹائے گا، وہ نقصان سے اس کو بچائے گا، وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرے گا۔ اب آئینہ یہ ہے کہ آئینہ آپ کو تو آپ کی غلطی دکھاتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو اصلاح کی دعوت دیتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے شور نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کریں جس طریقے سے ایک بھائی
اپنے بھائی کے ساتھ گھر کے اندر گزارا کرتا ہے، اس کے تباہی کو بھی برداشت نہیں کرتا اور اس کی بربادی کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس کے خسارے کو بھی برداشت نہیں کرتا اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اب یہ پہلی حدیث ہے اس درس کی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب بھائی اور آئینہ، اس کے لیے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ ڈیوٹیاں دی ہیں کہ آپ یہی ڈیوٹی کریں گے تو آپ اس مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یقولو کہ وہ فرماتے تھے، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ رد السلام، ایک حق یہ ہے کہ اس کے وہ السلام علیکم کہے گا، آپ اس کا جواب دیں گے، اور دوسرا حق وعیادۃ المریض، آپ مریض کی عیادت کریں گے، واتباع الجنائز، اور آپ اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے، واجابۃ الدعوہ، اور اس کی دعوت کو قبول کریں گے، وتشمیۃ العاطس، اور جب وہ چینکے تو چینک لینے والے کو آپ دعا دیں گے، وہ الحمدللہ کہے گا، آپ اسے یرحمک اللہ کہیں گے۔ یہ سارے وہ باتیں ہیں جن سے 2 انسانوں اور 2 مومنوں کے درمیان باہمی محبت اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہترین معاشرتی زندگی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اور قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان آپ کو ملے تو آپ اسے ہیلو کہنے کے بجائے اسے سلام کر لے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کی دعوت کو قبول کر لے، اِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ، اور جب وہ تجھ سے بلائی چاہے تو اس سے بلائی کر، تجھ سے نصیحت چاہے، خیرخواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیرخواہی کر، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب اس کو چینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو آپ بھی اسے دعا دے، انہیں یرحمک اللہ کہہ دے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ ایسا کرے فَعُدْهُ، اس کی عیادت کے لیے جائے، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ السلام علیکم کہنا مسنون ہے، اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسنون ہے اس وقت جب اس کے لیے کوئی اور تیماردار موجود ہے اور وہ اس کے علاج معالجے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اور وہ بے آسرا پڑا ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا پوچھنا واجب ہے، ضروری ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے اس کو مدد دینی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ مثلا ترکی میں زلزلہ آیا ہے، شام میں زلزلہ آیا ہے، ان کے زخمی جو ہے وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر کسی کو وہاں پر پہنچنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے کچھ بھیجنا لازم ہے، کیونکہ المؤمن اخو المسلم، اس پر وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کے اوپر اس کا یہ حق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی مسلمان سے خیرخواہی کرنا معنی یہ ہے کہ اسے آپ دھوکہ نہ دیا جائے۔ اگر آپ کسی دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے اصلی چیز دے تو آپ نے اس سے خیرخواہی کا مطالبہ کیا، اگر آپ کو وہ 2 نمبر چیز دیتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ تو خیرخواہی کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خیرخواہی کرے، اس سے مداہنت نہ کی جائے۔ اگر وہ مشورہ چاہے تو آپ اسے مفید مشورہ دیں گے، مفید مشورے سے پرہیز آپ نہیں کریں گے، بلکہ نہایت خلوص دل سے اس کی مدد کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔